اب یہ دین ملے گا اہل بیت کے ذریعے سے. جتنا اہل بیت کا ذکر ہوگا تو سمجھیں آپ اتنا ہی دین کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ہم بار بار یوں توجہ دلاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن کا کیا فائدہ. فائدے سے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جشن کو مائنس کر کے کوئی اسکول بنا دیا جائے. یہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے شور چلتا ہے کہ اتنی عزاداری ہو رہی ہے, اس کے بجائے کوئی ویلفیئر کریں. ساری ویلفیئر یاد آتی ہے عزاداری کے مقابلے میں. نہ شادی میں, نہ ولیمے میں, نہ آئی فون میں, نہ ریسٹورنٹ میں, نہ ریسٹورنٹ کی ٹپ میں, کسی چیز میں یاد نہیں آتی. مثلا سوال کیا جائے کہ لوگ عام طور پر جتنا عزاداری میں خرچ کرتے ہیں کیا اتنا ہی ولیمے میں کرتے ہیں اور شادی میں اور زیورات میں؟ یعنی ولیمے میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ عزاداری سے کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ تو زیادہ ہوتا ہے. وہاں تو نہیں ویلفیئر یاد آتا, امام حسین کے لیے یاد آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ شیطان اندر سے ورغلاتا ہے کہ یہ دین باقی ہے اہل بیت کے نام کے ذریعے سے. بس اہل بیت کا نام اور ذکر کم کرنے کے بہانے ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی. ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ جو عام طور پہ کراچی میں بھی ہو گیا تھا شروع, کہ جی پہلے ہمارے یہاں 10 مجلسیں ہوتی تھیں تو ہم نے سوچا ایک ہی کریں لیکن ڈھنگ سے کریں. اب پوچھو ڈھنگ سے کیا ہوا؟ یعنی 9 دن ذکر اہل بیت کو ختم کر کے جو 10ویں دن ایک دن آپ نے کر دیا, تو اس میں ڈھنگ کیا ہوا؟ بھائی ڈھنگ یہ ہوا کہ دیگیں آ گئیں. یعنی 9 دن ہمارے گھر سے ذکر اہل بیت کو رخصت کر کے 9 دیگیں آ گئیں, تو یہ کمال ہو گیا نا. جتنا زیادہ ذکر اہل بیت ہو اتنا بہتر ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ جو ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر, تو یہ چیز کو معمولی نہ سمجھیں. یہ سیاہ لباس کو, عزاداری کو, ان ناموں کو, آپ کو پتہ ہے ناموں کی وجہ سے بعض دفعہ جابز میں پرابلم ہوتا ہے, لیکن ہماری قوم نام چھوڑتی ہے اہل بیت کے نہیں چھوڑتی. تو سمجھ لیں ہم لوگ بہت عظیم ہیں, اس پہ شکر کرنا چاہیے. کیا کوئی آپ کو ایسا ملا, ممکن کوئی ایسا ملا ہو کہ جو اہل بیت کے ناموں کے علاوہ کوئی دوسرا نام استعمال کر لے, لیکن آپ کو کوئی ایسا نہیں ملا ہوگا جو اہل بیت کے دشمنوں کے ناموں کو سیلیکٹ کرے فقط بچوں کی ایک مالی ترقی کے لیے. اب آپ تصور کریں ہماری قوم بری ہے کیا؟ بہترین قوم ہے. حتیٰ خصوصاً خواتین, یہ ہم سب توجہ صرف یوں دلاتے ہیں کہ ہم لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں. نہیں, کم نہیں سمجھنا چاہیے. کم سمجھنا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ انڈیویجول اپنے عمل کو میں کم سمجھوں, یہ بہتر ہے. اپنے عقیدے کو کم سمجھوں نہ, اپنی قوم کو کم سمجھوں نہیں. جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہماری خواتین حتیٰ جو بے پردہ ہیں, بے پردگی قطعاً حرام ہے, لیکن آپ تصور کریں, پاکستان کے ایک مثال آپ کو دوں گا. پاکستان میں عزاداری کے ایام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیاہ لباس میں عزاداری میں جو ہماری خواتین جاتی ہیں, اگر وہ بے پردہ ہیں گناہ ہے قطعاً, اس کی تعریف نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی کہا جائے گا وہ دشمن اہل بیت نہیں ہیں اور بہت بڑی قربانی کے لیے تیار ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بچہ قتل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹکر بھی مار سکتا ہے, کوئی خدا نخواستہ چھین کے بھی لے جا سکتا ہے, لیکن وہ اہل بیت کے غم میں غمگین ہیں اور اس غم کو اجاگر کر رہی ہیں. اس کو مرد نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواتین کی کتنی بڑی قربانی ہے.